بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھیں۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ایمن سے جانتی ہیں۔ جس وقت سید کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا کے بدن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برکہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے زیارت کرنے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہوئی۔ برکہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی وحید کنیز تھیں۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھی۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ 19 برس کی تھیں، جبکہ برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ سیدنا عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور رحمت دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون و مددگار تھیں۔ سیدنا عبداللہ تجارت سے واپس آتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننیال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں صرف برکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ تصور کیجئے، عرب کے چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل، انتہائی شفیق دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جدا ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی آئیں۔ اس گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو برکہ اسی طرح خوش تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا: اے ختیجہ، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات تا حیا فرماتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے وقت برکہ کی اپنی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے سوچا بھی نہ تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ برکہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے آخر منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی گئی۔ یہ رشتہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ نے کروایا تھا۔ حضرت عبید کو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھی۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے، یوں آپ ایمن ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول اور مجاہدین اسلام میں سے ہیں۔ جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے۔ ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ
یثرب سے واپس مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سابقون الاولون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت برکہ کی عمر کوئی 55-56 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون جنت کی عورت ام ایمن سے نکاح کرے گا، تو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے آگے بڑھے اور عمر میں ام ایمن قریب 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدہ ام ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچے گئے۔ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ام ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ تعالی نے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ام ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ حضرت اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پیارے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرواتے۔ حضرت اسامہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ سے یہ ہے کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے ہیں۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی۔ ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اونٹنی کے بچے والا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر جنت البقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف چہرہ حائل، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔